اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود وصاحب کوكب الدری وصاحب وقار السکینہ المدفون برز المدینہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم السلام علی اخیہ و وزیرہ و امینہ و عزتہ و عطرتہ و ناطق الحجتہ علی بن ابی طالب الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں زہرا ہاشمی الزہرا قرآن اکیڈمی کی جانب سے، کیونکہ ہم نے تفسیر نہج البلاغہ کا آغاز کیا ہے اور کلمات قصار ہم پڑھ رہے ہیں۔ کلمات قصار میں سے ہم تیسری حکمت پہ تھے اور پچھلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے 2 پوائنٹس کو ڈسکس کیا، بخل کو اور جبن کو، کہ اگر میں مختصراً خلاصہ کروں لاسٹ لیکچر کا کہ بخل، مولا فرما رہے ہیں البخل عار والجبن منقصہ، کہ بخل کیا ہے؟ ننگ و عار ہے، ذلت ہے، اور بزدلی کیا ہے؟ منقصہ ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، محرومی ہے، نقصان دہ ہے، خود اس کے لیے بھی، خود اس کی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقص ہے۔ ظاہر ہے کیسے کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مشکل میں ہے، مگر وہ بخیل ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہے جو بزدل ایک انسان ہے، کسی کی مدد، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ایسے موقع پر جب آپ کو شجاعت دکھانے کا وقت تھا مگر آپ بزدلی سے کام لو اور جنگوں سے بھاگ جانا، ایسے موقع پر یہ بزدلی ہے، نہ کہ کسی شجاع انسان کی نشانی، لہٰذا نقصان دہ ہے۔ معاشرے کے لیے بھی ایسے شخص کا وجود، خود اس کا اپنا وجود بھی نقصان دہ ہے۔ پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا پھر آگے فرما رہے ہیں والفقر یخرس، یخرس یعنی کیا ہے؟ فقر کیا ہے؟ یعنی غربت ہوش مند کو بھی الفتن عن حجتہ، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، یعنی فقر کیا کرتی ہے، غربت کیا کرتی ہے؟ ہوش مند کو بھی اس کی حجت کے لیے گونگا بنا دیتی ہے۔ آگے مزید مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ہم پوری مولا کا قول پڑھ لیتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں والمقل غریب، مقل یعنی مفلس انسان کیا ہے؟ غریب ہے، فی بلدتی ہی، خود اپنے ہی شہر میں ہوتے ہوئے۔ والفقر یخرس، فقر جو ہے، غربت جو ہے کیا کرتی ہے؟ ہوش مند، الفتینہ ایک فتین، ایک ذہین ترین انسان کو بھی عن حجتی معذور بنا دیتی ہے، ایک دلیل دینے سے کہ وہ بول نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر مطلب گونگا بنا دیتا ہے کیا؟ فقر کیسے بنا دیتا ہے گونگا؟ کہ ہم آج دیکھتے ہیں آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی رسپیکٹ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے معاشرہ کیا کرے گا؟ دبا دے گا۔ وہ فتین ہونے کے باوجود بھی بول نہیں پائے گا، اس کی باتوں کو وہ ویلیو نہیں دی جائے گی، جو ایک امیر کی، ایک پیسوں والے کی باتوں کو ویلیو ملے گی، چاہے وہ اس کی باتوں میں وزن ہو نہ ہو، بھلے معقول بات کرے گا تو اس کو دبا دیا جائے گا، وہ اپنے ہی معاملات کے لیے دلیل نہیں دے پائے گا، وہ حجت تمام نہیں کر پائے گا، وہ بولتا رہ جائے گا، لوگ اس کو دبا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فقر ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، اس کو اس کا حق نہیں ملے گا، وہ اپنا حق مانگتا رہ جائے گا اور اس کو لوگ دبا دیں گے، گویا جیسے گونگا بنا دیں گے۔ پھر آگے مولا فرما رہے ہیں
والمقل غریب فی بلدتی، مقل یعنی مفلسی، مفلسی کیا کرتی ہے؟ غریب کر دیتی ہے فی بلدتی، اپنے ہی شہر میں، یعنی ایسا شخص جو مفلس ہے وہ غریب ہے اپنے ہی شہر میں، وہ غریب الوطن ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، جیسے پھر یہاں پر بخل کو ہی اس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ یعنی ایک بخیل شخص جبکہ وہ سب کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا، ایک مفلس شخص کی مدد کر سکتا تھا، ایک غریب شخص کی مدد کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کی۔ جیسے کووڈ کا یہ ایک دور گزرا، ہمیں کیا پتہ کہ کون کس گھر میں کیسے رہ رہا تھا، کس حال میں رہ رہا تھا، کون بھوکا سو رہا تھا۔ یہاں پر دیکھا گیا کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے مطلب تھا۔ ایسے ہی لہٰذا مولا فرما رہے ہیں یہ ننگ ہے، بخل کیا ہے؟ عار ہے، ننگ و عار ہے، ذلت ہے۔ اور جبن یعنی بزدلی کیا ہے؟ منقصہ، نقص ہے، عیب ہے، محرومی ہے اور نقصان دہ ہے۔ ایسا شخص خود اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بخل جو ہے، بزدل جو ہے، اور معاشرے کے لیے بھی بے حد نقصان دہ ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں فقر کیا ہے؟ یغرسن یعنی ایک ہوش مند شخص، ایک فطین ذہین شخص، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کیا ہے؟ وہ اپاہج ہے۔ غربت اسے اپاہج بنا دیتی ہے، لوگ اس شخص کو گونگا بنا دیتے ہیں، لوگ اس شخص کو دبا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے، فقط اس لیے۔ اور آپ دیکھیے آج کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے، غریب کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ والمقل غریب فی بلدتی، ایک جو ہے مقل یعنی ایک مفلس شخص کیا ہے؟ غریب ہے فی بلدتی، اپنے ہی شہر میں ہوتے ہوئے۔ اب دیکھیں اس کی مثال، جیسے کووڈ کا جو وقت گزرا ہے، جو لوگ نہیں بیان کر رہے تھے کہ وہ اپنے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں، وہ بھوکے ہیں، سفید پوش جو لوگ تھے ان کی کس نے مدد کی؟ وہ اپنے ہی شہر میں ہوتے ہوئے وہ غریب الوطن تھے۔ ہمیں فقط اپنے آپ سے مطلب تھا۔ ہم لوگ اس وقت کیا تھے؟ ہم لوگ سیلفش تھے، بخیل تھے، جبکہ مولا ہمیں سخاوت کا درس دے رہے ہیں، مولا ہمیں شجاعت کا درس دے رہے ہیں۔ سورہ دہر کہ جس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو کیا تھا شان نزول، کہ پورا کا پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا۔ کب؟ کہ جب آپ روزے سے تھے، 3 دن اہل بیت روزے سے تھے پنجتن، اور تینوں دن سائل نے دروازے پہ دستک دی ہے، سوال کیا ہے، اور آپ نے اپنے حصے کا افطار اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ ایسے ہی ہے کہ اپنے منہ کا نوالا جو کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز اسٹاک میں پڑی ہو لیکن ہم کسی غریب کو نہ دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ذلت ہے، یہ ننگ ہے، یہ عار ہے، نقصان دہ ہے پورے معاشرے کے لیے، ہمارا اپنا وجود معاشرے کے لیے نقصان دہ۔ لہٰذا کوشش ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ خوشی ہو، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ ہو رہا ہو، وہاں شجاعت کا مظاہرہ کرنا، وہاں بزدلی سے کام نہ لینا۔ بس پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کے اقوال، مولا کی حکمت، پروردگار تو ہمیں صحیح معنوں میں شان علی علیہ السلام کہلانے کی توفیق عطا فرما، ہم صحیح معنوں میں علی کے پیروکار کہلائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔